میرے ساتھ نکالے عبرانیوں کا 9 باب اور اس کی 23 آیت نکالیں. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. آپ کو سب کو وہ واقعہ یاد ہے بائبل میں کہ غریب لازر اور ایک امیر شخص کا واقعہ؟ یس میم. اور اس واقعے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو امیر شخص ہے وہ پیاسا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ کیوں تڑپ رہا ہے؟ یہ خدا نے مجھے اس کی نالج دی ہے ابھی ریسنٹلی، میرے پاس اس کا ریویلیشن آیا کہ وہ کیوں تڑپ رہا تھا. اور اگر آپ کے پاس اس کا آنسر نہیں تو میں آپ کو ایک ہنٹ دینا چاہتی ہوں کہ یسوع مسیح اپنی پوری صلیبی موت میں کس وقت تڑپا، اور اس نے ایک کلمہ بولا تھا. اور وہ کیا کلمہ تھا؟ ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. واو، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یسوع مسیح کب تڑپائے؟ کب تڑپائے؟ جب خدا کا روح اسے سیپریٹ. دیکھیں ریزن کیا ہے یسوع مسیح کے تڑپنے کا. دیکھیں وہ مار کھا رہا ہے، وہ گھوڑوں کی مار کھا رہا ہے، وہ کانٹوں کا تاج پہن رہا ہے، لوگ اس کے منہ پہ تماچے مار رہے ہیں، اس کے منہ پہ تھوکا جا رہا ہے، اس کو کیل ٹھوکے جا رہے ہیں، اور اتنی بھاری صلیب کو اٹھا رہے ہیں، اس کی انسلٹ ہو رہی ہے، اس کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ایک ٹائم بھی شکوہ نہیں کرا. لیکن ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ بہت ترس رہا، ٹوٹ کے کہہ رہا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جب خدا کی روح سیپریٹ آؤٹ ہوتی ہے تو انسان ڈارکنس میں چلا جاتا ہے. اور جن کے پاس خدا کی روح نہیں ہے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ دوزخ میں جائیں گے، ہیل میں جائیں گے. کیونکہ ہیل میں ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ کون سی جگہ ہے؟ ہیل. باقی ساری جگہ وہ کہتا ہے وہ دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، چاہے پھر وہ آپ کا چرچ ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا اسکول ہے، آپ کا آفس، ورک پلیس ہے، کہیں بھی ہے. اور وہاں پہ جو امیر شخص کے بارے میں غریب لازر اور وہ جو امیر شخص کے بارے میں بتایا گیا وہ یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس کے پاس خدا کا روح نہیں ہے، اس لیے وہ تڑپ رہا ہے. وہ وہاں پہ آگ کی ڈسکرپشن دی گئی، وہ اصل میں کوئی فزیکل آگ نہیں ہے وہاں پہ جس میں وہ تڑپ رہا ہے یا وہ جل رہا ہے. وہ تڑپ اور وہ جو جلن ہے، وہ تھرسٹی فیل کر رہا ہے، وہ کس لیے فیل کر رہا ہے؟ بیکاز ہی از ناٹ ہیونگ دی اسپرٹ آف گاڈ. اس کا خدا کا روح نہیں ہے. اور جب خدا کا روح، اور آدم اور حوا نے کب لیک فیل کیا؟ ابھی میں نے بتایا آدم اور حوا نے کب اپنے آپ کو ویک فیل کیا، کب وہ خدا سے چھپنے لگے؟ جب ان کے پاس کیا نہیں تھا، جب ان سے کیا سیپریٹ ہو گیا؟ خدا کا روح. خدا کا روح. اب جب خدا کا روح جن کے پاس نہیں ہے وہ تو ڈارکنس میں چلتے ہوئے ٹھیک بھی چلا، ان کا تو ریزن بھی بنتا ہے کہ وہ ڈارکنس ہے. لیکن جن کے پاس خدا کا روح آ گیا اور جنہوں نے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا، اب اگر وہ بھی ڈارکنس پہ چلیں گے تو یہ اسٹرینج بات نہیں ہوگی. اور وہ اتنے بڑے نجات کے پلان سے کیسے غافل رہ سکتے؟ عبرانیوں 9 باب میں ہم دیکھیں گے، ابھی ہم یہ لاسٹ سکرپچر ہوگا ہمارا آج کا، عبرانیوں 9 باب اس کی 23 آیت میں ریبیکا سے کہوں گی پلیز آپ پڑھیں. عبرانیوں کا 9 باب اس کی 23 آیت سے. اور اس عورت نے کیا ریسیو کیا؟ اس عورت نے خدا کا روح ریسیو کیا. وہ کہتا ہے سلامتی سے چلی جا. روح ریسیو مینس اس نے forgiveness ریسیو کی. اور جب آپ خدا کے تھرو forgiveness ریسیو کر لیتے ہیں تو آپ کا سٹینڈرڈ کس کے برابر ہو جاتا ہے؟ آپ کا سٹینڈرڈ یسوع مسیح کے برابر ہو جاتا ہے. یہ بات بڑی ڈینجرس ہے اور 1 منٹ کے لیے آپ کو اپنی کرسی سے کھڑے ہونے کے لیے مجبور کر دے گی، لیکن یہ بات فیکٹ ہے، ٹروتھ ہے. فیکٹ بھی نہیں بلکہ، کیونکہ فیکٹس تو ریزنس کی بیسس پہ، یہ ٹروتھ ہے، یہ سچائی ہے. کیونکہ میں ایک حوالہ پڑھتی ہوں اس کے بعد ہم چلتے ہیں عبرانیوں پہ. تو اگر آپ بھی کسی بھی چیز میں لیک فیل کر رہے ہیں، اگر آپ بھی کسی بھی چیز میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں ابھی بھی یہ کمی ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو فیلنگ آپ کو آتی ہے وہ فیلنگ شیطان کی طرف سے، کیونکہ وہ آپ کو اسٹیل کل اور ڈسٹروائے کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ آپ سے اندر سے ورڈ لے رہا ہے، رائٹ ٹیچنگ لے رہا ہے. تو آپ فیل کریں کہ یو آر لیس دین دس تھنگ، یو آر لیس بیکاز یو آر ناٹ پریٹی، یو آر لیس بیکاز یو آر گرون اپ، یو آر لیس بیکاز یو آر ناٹ ارننگ گڈ، یو آر لیس بیکاز یو ڈو ناٹ بلانگ ٹو اے گڈ فیملی، یو آر لیس. کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے.
کیونکہ مسیح یسوع میں آپ ہر چیز سے ڈیلیورڈ ہو چکے ہیں. اس نے بولا یسوع مسیح آپ تمہارے لیے لعنتی بنا. میں نے لاسٹ ٹائم میں بتایا تھا کہ اگر آپ گنتی کی کتاب پڑھیں اور اس کا 21 باب پڑھیں, اس کی 21 بات میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ پول کے اوپر سانپ کو لٹکا دیا گیا. اس نے بولا سانپ کو دیکھتے ہیں, کیونکہ یسوع مسیح آپ کے لیے ٹوٹل کرس بن گیا تھا. جب وہ کرس بن گیا, اور وہ کہتا ہے, میں نے لاسٹ ٹائم میں پڑھایا تھا کہ رسولوں کے اعمال اس کے 2 باب میں لکھا ہے کہ پطرس کہتا ہے کہ یہ ممکن نہ تھا کہ اس کو ڈیتھ کی بانڈیج میں رکھا جاتا. کیوں ممکن نہ تھا؟ کہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا کیوں ضروری تھا؟ جی آنسر کریں جب تک میں ایک حوالہ کھول دوں. کیونکہ اس کے اپنے کوئی گناہ نہیں تھے. کیونکہ اس کے اپنے کوئی گناہ نہیں تھے. ابھی اس کو پتا تھا, وہ سیٹسفائیڈ اپنی صلیبی موت میں اس لیے ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ باپ انصاف کرے گا, کیونکہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں جا رہا تھا نا. ہاں اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جاتا تو وہ ضرور وہاں پہ رہتا, لیکن وہ کس کے گناہ اٹھا کے؟ وہ جہان کے گناہوں کو اٹھا کے, جہان کے گناہ, ہم لوگوں کے گناہ اٹھا کے وہ کیا. اور آپ کو میں کئی بار بتا چکی ہوں کہ وہاں پہ وہ کیا کرنے گیا تھا, وہ وہاں پہ ٹارچر ہوا, ٹورمنٹ ہوا. جیسے آپ اس امیر شخص کے اور اس لازر کی کہانی میں ڈفرنس دیکھتے نا, کہ جو کوئی جس کی اسپرٹ خدا سے دور ہے اور سیپریٹ آؤٹ ہے وہ تڑپ رہا ہے. اسی طرح یسوع مسیح بھی تڑپ رہا تھا, یعنی کہ وہ آپ کے گناہوں کی جو پنشمنٹ تھی وہ سہ رہا تھا. تو جب پنشمنٹ یسوع مسیح نے اٹھا لی تو اب وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. تو جب پنشمنٹ ایک شخص نے ہمارے بہاف پہ اٹھا لی تو کیا اب ہم پر پنشمنٹ بنتی ہے؟ اور اگر آپ کسی گناہ کے لیے, میری بات سنیے گا اور بہت غور سے سنیے گا, بہت ضروری پوائنٹ ہے اور یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے جب بھی شیطان آ کے آپ کو اسٹیل, کل یا ڈسٹروائے کرنا چاہے. اگر یسوع مسیح, اگر ابھی خدا ہمیں ہمارے کسی بھی گناہ پر جج کرے گا نا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیٹے کو جج کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ بیٹا سارے گناہوں کے لیے ججمنٹ پوری نہیں کر کے آیا. اور آپ کیا اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کسی کے 4 گناہ اٹھا لیے تو کسی کے 50 اور کسی کے 60؟ کیسا کیا یسوع مسیح نے؟ یا سارے گناہ؟ سارے گناہ, کیونکہ وہ کہتے ہیں میں تمہارے گناہوں کو ہرگز یاد کمپلیٹ کریں. وہ کیا کہتا ہے؟ میں تمہارے گناہوں کو ہرگز یاد نہ کروں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ خدا جھوٹ بولتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں انسان نہیں کہ وہی عبرانیوں گنتی کی کتاب اس کا 23 باب اس کی 19 کیا کہتی ہے؟ نمبرز 23:19 کیا کہتا ہے؟ خدا انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے اور نہ ہی آدم زاد ہے کہ اپنے ارادے کو تبدیل کرے. میرے ورڈز غلط ہو سکتے ہیں لیکن اس کی فریزنگ یہی ہے کہ وہ اپنے ارادے کو تبدیل کرے. کیا جو کچھ اس نے کہا اسے پورا نہ کرے گا؟ جب اس نے کہا کہ میں تمہارے گناہوں کو ہرگز یاد نہ کروں گا, تو ڈونٹ یو تھنک کہ وہ پورا کرے؟ اس نے پورا نہیں کیا, اس نے کر دیا پورا. تبھی تو پطرس میں لکھا ہے کہ وہ آپ تمہارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ تم گناہوں کے اعتبار سے مر کے راست بازی کے اعتبار سے جیو. یعنی کہ آپ گناہوں کے اعتبار سے مر چکے ہیں, آپ پہ اب کوئی ججمنٹ, کوئی کنڈیمنیشن نہیں ہے. اب آپ کیا ہے؟ یو آر کمپلیٹ ان کرائسٹ, یو آر ہولی. اور جو یسوع مسیح کا اسٹیٹس ہے وہی آپ کا اسٹیٹس ہے, کیونکہ افسیوں کے 2 باب میں لکھا ہے کہ کہتا ہے, افسیوں کے 2 باب اس کی پہلے میں سے یہ صرف میں پڑھی ہوں, آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور باب میں پڑھ سکتے ہیں. کہتا ہے اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے. جب آپ نے یسوع مسیح کا نہیں قبول کیا تو آپ کیا ہے؟ ڈیڈ ہے. لیکن جب آپ مسیح یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ٹارچر اور ٹورمنٹ کا پیریڈ اوور ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس شخص کو ایکسیپٹ کر لیا جس نے آپ کی پنشمنٹ سہ لی, اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے. گناہوں اور قصوروں کے سبب سے کیا تھے؟ مردہ تھے. لیکن اب جب جتنوں نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا وہ کیا ہے؟ زندہ ہیں اور وہ نئے مخلوق ہیں. کہتا ہے پہلے تم دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کے عالمداروں کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کی فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. لیکن اب ہم کیا چکے ہیں؟
اب ہم تبدیل ہو چکے ہیں. کہتا ہے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی, جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. آپ مجھے بتائیں, جب مسیح یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا تو کیا وہ گناہگار تھا یا وہ خدا کا بیٹا تھا؟ وہ خدا کا بیٹا تھا. خدا کا بیٹا تھا. خدا کا بیٹا تھا. تو جب آپ اس کے ساتھ زندگی میں پڑھ رہی ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں افسیوس کا 2 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے, مگر اپنے اس کی 5 آیت میں لکھا ہے جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا, تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے, مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا. اب آپ کدھر بیٹھے ہوئے, یہ میں بائبل سے پڑھی ہوں, آپ چاہیں تو میرے ساتھ کھول سکتے ہیں افسیوس کا 2 باب اور اس کی 5 آیت سے میں پڑھی ہوں. کہتا ہے 5 اور 6 آیت بھی میں پڑھی ہوں, اور کہتے ہیں اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا, تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے. دیکھیں آنے والے زمانوں میں, یعنی کہ یہ زمانے میں وہ ہم پہ کیا دکھائے گا؟ دولت دکھائے گا, اپنے فضل کی دولت. تبھی وہ کہتا ہے کہ فضل ملٹی پلائی ہوتا ہے. دیکھیں بات سنیں, دولت بڑھ سکتی ہے اور گھٹ سکتی ہے. ڈو یو اگری؟ آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ دولت کسی کے پاس زیادہ ہو سکتی ہے اور کسی کے پاس کم ہو سکتی ہے؟ یس میم. ٹھیک ہے نا. اسی طرح فضل بھی کوئی زیادہ ریسیو کر سکتا ہے اور کم ریسیو کر سکتا ہے. اور زیادہ فضل کون ریسیو کرے گا؟ زیادہ محبت کون دکھائے گا؟ جو زیادہ بخشا گیا, یعنی جس کے زیادہ گناہ معاف ہیں. ہاں, جس کے پاس یہ مکاشفہ ہے کہ واقعی اس کو وہ گناہگار تھا اور یسوع مسیح نے اس کی تمام ججمنٹ اٹھا لی. لیکن وہ شخص کبھی بھی زیادہ فضل میں موو نہیں کر سکتا جس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ پہلے بھی ٹھیک چل رہا تھا, ہاں تھوڑے بہت اس کے گناہ تھے اور وہ یسوع مسیح نے معاف کر دیا. اب ایسا شخص کس پہ بلیو کرے؟ اپنے کاموں پر. اور وہ اپنے آپ کو کیوں راست سمجھ رہا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ آلریڈی خدا کے ساتھ ٹھیک چل رہا ہے. جیسے کہ وہ فریسی, وہ آلریڈی سوچ رہا تھا کہ میں تو خدا کے ساتھ ٹھیک چل رہا ہوں, تو مجھے یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی کہ آنسو بہانے کی, رونے کی. لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے اس کو بھی گناہگار کہہ دیا. اس گناہ ہیں دونوں ہی قرضدار, ایک کا 50 دینار اور ایک کا 500 دینار. اور جس دن آپ کا ابھی پورا مہینہ میں نے صرف یہی پریچ کیا, اور جس دن آپ کے پاس اوپر یہ مکاشفہ کھل جائے گا نا کہ آپ کے سارے گناہ بخشے اور آپ کس کے ساتھ بیٹھے؟ آسمانی مقاموں پہ یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھے, اس دن آپ کی سوچیں, آپ کے خیالات, آپ کی حرکتیں خود بخود تبدیل ہو جائیں. آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے سب حکموں پر خود بخود چلنے لگ جائیں, کیونکہ آپ کو اسے محبت ہو جائے گی, کیونکہ آپ کے پاس یہ مکاشفہ آ جائے گا کہ آپ کے زیادہ گناہ بخشے گئے. زیادہ گناہ سے مطلب میرا ہے آپ کے سارے گناہ بخشے گئے. زیادہ گناہ کوئی ٹرم نہیں ہے. اور دیکھیں اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے, خدا کی بخشش ہے. آپ کو جو معافی ملی ہے وہ آپ کے کسی کام کی وجہ سے نہیں ملی کہ جی آپ بڑی دعا گو عورت تھیں یا مرد تھے اور بڑے روزے رکھتے. نو, اس لیے ملی کیونکہ اس کا فضل تھا اور اس کی بخشش تھی. ابھی اس عورت نے آ کے زیادہ محبت یسوع مسیح کو کیوں دکھائی؟ کیونکہ اس نے دیکھا, اس نے مجھے ایکسیپٹ کیا. اگر یسوع مسیح اس کو اس فریسی کی طرح اپنے گھر سے نکال دیتا, کیونکہ فریسی جو ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے نہیں تھے جو گناہگار ہوتے تھے, آپ نے پڑھا ہوگا بائبل میں, اس نے بولا اس کے شاگرد دیکھ, تیرے شاگرد کس کے ساتھ کھاتے ہیں, جلدی سے کمپلیٹ کریں. وہ یسوع مسیح کو کیا کمپلین کرتے کہ تیرے شاگرد کس کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں؟ گناہگاروں کے ساتھ, گناہگاروں کے ساتھ کھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اور محصول لینے والوں کے ساتھ. ہاں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کو یہ بات منع تھی, الاؤڈ نہیں تھا لا کے اکارڈنگ کہ وہ گناہگاروں کے ساتھ سنگت رکھے, دوستی رکھے. لیکن یسوع مسیح اس عورت کو ایکسیپٹ کرے, اور جب یسوع مسیح اس عورت کو ایکسیپٹ کرے اینڈ اس کی گناہ کی حالت میں, تو وہ کیا دکھاتی ہے؟ وہ لو دکھانا شروع کرتی ہے. آپ کو بھی یسوع مسیح نے این آپ کی گناہ کی, وہ کہتا ہے جب تم گناہوں اور قصوروں کے سبب سے مردہ تھے, آپ کو یسوع مسیح نے اس وقت ایکسیپٹ کیا, اور یہ اس کا گریس تھا. آپ نے دیکھیں جیسے آپ کے پہلے جب آپ گناہ کرتے آپ نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تھا,
تو جب پہلے آپ کوئی اچھا کام کرتے تھے تو اس نے آپ کا اسٹیٹس چینج نہیں کیا تھا, اس نے آپ کو بورن اگین کرسچن تو نہیں بنا دینا. اسی طرح اب جب آپ بورن اگین ہو چکے, مسیح کو قبول کر لیے, تو آپ کا کوئی برا کام بھی آپ کا واپس اسٹیٹس نہیں چھین سکتا. کیوں نہیں چھین سکتا؟ کیونکہ اگر آپ کو اسٹیٹس چھینا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یسوع مسیح نے آپ کے سارے گناہ نہیں بخشے اور آپ کے سارے گناہوں کی پنشمنٹ نہیں سہی, لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ اس نے تمہارے سارے گناہ اٹھا لیے, سارے جہاں کے سارے گناہ اٹھا لیے. اور پھر وہ کہتے ہیں بخشش ہوئی اور نااعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر کرے. آپ کے اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں ہے تاکہ آپ فخر کر سکیں. وہ فریسی پرائیڈ میں کیوں ہے, شمعون کیوں پرائیڈ میں ہے, اور وہ کیوں یسوع کے برابر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور یسوع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے, اور وہ اپنے جی میں ایسا کیوں سوچ رہا ہے کہ اگر یہ نبی ہوتا تو یہ گناہ یہ اس عورت کو قبول نہ کرتا. کیوں وہ سوچ رہا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے کاموں کے سبب سے اس پر اپنے کاموں پر فخر کر رہا ہے کہ وہ خدا کے لا کو پورا کر رہا ہے. لیکن وہ عورت کیا کر رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے میرے تو کام ہی سارے الٹے ہیں. اور جب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے سارے کام الٹے ہیں, وہ کیا کری, وہ ہمبل ہوگی, وہ میک ہوگی, وہ لولی ہوگی, اور وہ اسے محبت دکھانے لگے تھے کہ تھینک گاڈ مجھے کسی نے تو ایکسیپٹ کیا. اور اس نے جو سب سے زیادہ اس وقت شہر میں ہولی ہے, اس نے جس کے پاس اختیار ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. اور دیکھیں جب اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو کوئی اس کو کانگریچولیشنز بھی نہیں کہہ رہا. گناہ معاف ہونا کوئی عام بات تھی. یہ لوگ تو ہر سال وہ فسا مناتے تھے جی گناہوں کی معافی کی. یہ پریسٹ کو اندر بھیجتے تھے, ٹھیک ہے, پریسٹ کے کپڑوں پہ انہوں نے بیلز لگائی ہوتی تھی. پریسٹ اپنے گناہوں کے اور ان کے گناہوں کو وہ ختم کرانے کے لیے ایک برا ذبح کرتا تھا. اب اس عورت نے تو کوئی برا بھی ذبح نہیں کیا, کسی پریسٹ کے پاس بھی نہیں گیا, اور اس کے گناہ بیٹھے اٹھائے معاف ہو جاتے. تو کیا یہ چھوٹی وکٹری تھی یا بڑی بات تھی؟ بتائیں مجھے. بہت بڑی بات تھی, بہت بڑی بات تھی, لیکن کسی نے اس سے خوشی نہیں کی, کیونکہ ان کے پاس کیا نہیں ہے, مکاشفہ نہیں. اور ان کے پاس ان کے مائنڈ میں کیا بات چل رہی ہے کہ ہم اعمال سے خدا کو خوش کر سکتے ہیں, جبکہ وہ کہتا ہے اعمال پہ کوئی فخر نہ کرے کیونکہ سب نے گناہ کیا, سب نے گناہ کیا. اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے فخر نہ کرے کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. جب آپ مسیح یسوع کو ایکسیپٹ کریں تو آٹومیٹکلی آپ نیک کام کریں گے, کیونکہ آپ کے اندر نیک ارادہ پیدا ہو جائے گا. خدا آپ کی نیچر کو چینج کر دے گا. کیسے چینج کرے گا؟ جب آپ بلیو کریں گے کہ واقعی اس نے آپ کے گناہوں کو اٹھا لیا اور آپ آزاد ہو چکے. کہتا ہے مسیح نے تمہیں آزاد رہنے کے لیے پیدا کیا, آزاد کیا. کہتا ہے دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جاؤ. اور غلامی کیا ہے؟ گناہ کی غلامی. آپ گناہ کرنا بھی چھوڑ دیں, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جتنے رومیوز کے 8 باب اس کی پہلے آیت میں لکھا ہے کہ جتنے مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. آپ کمپلیٹ ہیں, آپ کو کوئی کچھ بھی کہے. اس لیے میں کہتی ہوں اسٹاپ یوزنگ یوٹیوب, اسٹاپ یوزنگ فیس بک, اسٹاپ یوزنگ انسٹاگرام, کیونکہ یہ چیزیں کیا کری ہیں, یہ آپ کو کسی کا سوشل اسٹیٹس دکھائیں گی اور آپ کو لگے گا کہ مے بی یو آر ناٹ گروئنگ, مے بی یو آر اسٹل انکمپلیٹ. اور ایون دیکھیے ایک بات, اتنا نالج ہونے کے بعد, اتنی ٹیچنگ تیار کرنے کے باوجود بھی میرے دل میں خیال آتا ہے. اگر میرے دل میں آ سکتے تو جتنے کلام سے ویسے ہی دور ہیں تو ان کو کتنے خیالات ہیں. اور ابھی ریسنٹلی میں نے ایک شخص کو جانتی ہوں, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ 25 سال کا لڑکا تھا اور اس کی ڈیتھ ہوگی. کیوں؟ ڈپریشن کی وجہ سے. کمپیٹ نہیں کر پا رہے دنیا میں. آپ کو کمپیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں, کیونکہ آپ آلریڈی کمپلیٹ ہیں. کمپیٹ تو دنیا سے وہ کرے شخص جس دنیا کا ہو, لیکن خدا میں آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو چکی. سب کچھ, ہر ایک چیز, آپ کو جو معجزہ چاہیے وہ آلریڈی خدا سپلائی پائپ میں ڈال چکے. آل یو ہیو ٹو ڈو از, کہتا ہے جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے کیا ہے, جلدی سے لاسٹ کمپلیٹ کریں گے, جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب ممکن ہے, سب کچھ ممکن ہے, سب کچھ. سو آزاد رہیں, ریجوائسڈ کریں جیسے یہ عورت ریجوائسڈ کرے. اور پھر کیا ہوگا؟ پیس اوورٹیک کر لے گا آپ. 2 پطرس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ خدا کا فضل اور اطمینان ملٹیپلائی ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس نالج کہاں سے آتا ہے؟ خدا سے آتا ہے. اس عورت کی زندگی میں پیس کیوں ملٹیپلائی؟ کیونکہ اس نے یسوع مسیح کے منہ سے سنا کہ جا تیرے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے. آمین. سو میں ابھی یہاں پہ کلاس کو اینڈ کرتی ہوں. میں خدا کا شکر کرتی ہوں